अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कनीज़ों, पिछले दो दर्स से हम अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात समात कर रहे हैं। अब तक हमने ये सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ बादशाहत भी अता की, साथ ही अल्लाह ने आपको ऐसी खूबसूरत आवाज़ व अंदाज अता फरमाया कि जब आप अल्लाह की तस्बीहात बयान फरमाते तो तमाम चरिंद परिंद जानवर आपके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों को वो मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो लोहा नर्म हो जाता और फिर आप उसे अपने एतबार से मोड़कर उसकी ज़िरा बनाया करते थे और उसे फरोख्त करके अपना और अपने अहलो अयाल का गुजारा किया करते थे। अब आगे अंबिया इकराम का मकाम बहुत बुलंद है। कुछ आयत करीमा की तशरीह में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसे किस्से मंसूब किए गए हैं जो सरासर बातिल हैं। साहिब किताब लिखते हैं कि मैंने जब उन आयत करीमा की तफसीर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर कबीर में देखी तो इरादा हुआ कि आपके अजीम दलाइल को जिक्र किया जाए। इसके बाद तफसीर ज़ियाउल कुरान को देखा तो ख्याल हुआ कि अहले इल्म और अवाम दोनों के लिए ये तफसीर ही ज़्यादा बेहतर है कि इसी को बिल्कुल उसी तरह जिक्र कर दिया जाए, इसलिए ज़ियाउल कुरान से नक्ल कर रहा हूँ। उलमा इकराम की खिदमत में अर्ज है कि इस मकाम में तफसीर कबीर का ज़रूर मुताला फरमाएं। और क्या आई है आपके पास इत्तला फरीकैन के मुकदमे की, जब उन्होंने दीवार फांदी, इबादत गाह की और जब अचानक दाखिल हुए दाऊद अलैहिस्सलाम पर, बस आप घबरा गए उनसे। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम तो मुकदमे के दो फरीक हैं, ज्यादती की है हम में से एक ने दूसरे पर। आप हमारे दरमियान इंसाफ का फैसला फरमाइए और बेइंसाफी ना कीजिए और दिखाइए हमें सीधा रास्ता। ये मेरा भाई है और इसकी 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दो और सख्ती करता है मेरे साथ गुफ्तगू में। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक इसने जुल्म किया है तुम पर ये मुतालबा करके कि तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिला दे, और अक्सर हिस्सादार ज्यादती करते हैं एक दूसरे पर सिवाय उन हिस्सेदारों के जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, और ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। और फौरन ख्याल आ गया दाऊद अलैहिस्सलाम को कि हमने इसे आजमाया है, सो वो माफी मांगने लग गए अपने रब से और गिर पड़े रुकू में, दिलो जान से उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बस हमने बख्श दी उनकी तकसीर और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ बड़ा कुर्ब है। इससे पहले कि इस किस्से की तहकीक की जाए जो आम तौर पर यहाँ बयान किया जाता है, साहिब किताब लिखते हैं, मैं मुनासिब समझता हूँ कि पहले आयात की तशरीह कर दी जाए और आखिर में इस किस्से के मुतालिक मुहक्किकीन उलमा की राय आप तमाम की खिदमत में पेश की जाए। जब किसी वाक़ये की तरफ मुखातिब को मुतवज्जे करना होता है तो इसका आगाज इस किस्म के इस्तफहाम से किया जाता है ताकि सुनने वाला हमतन गोश हो जाए, यानी बड़े तवज्जो के साथ सुने, इस वाक़ये को सुने और इससे इबरत हासिल करे। यानी क्या आपको इस वाक़ये की इत्तला दी है कि जब मुद्दई और मुद्दा अलई दोनों फरीक दीवार फांद कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इबादत खाने में अचानक जा धमके, दीवार पर रेंग कर चढ़ना, महराब से मुराद आपकी इबादत का हुजरा, क्योंकि वहां आप अलैहिस्सलाम अपने नफ्स से बरसरे पैकार रहते थे, इसलिए उसको महराब कहा गया। मस्जिद के महराब को भी इसलिए महराब कहा जाता है
کہ وہاں بھی جماعت مسلمان امام ہوائے نفس یعنی نفس کی خواہشات، شیطان کا بھٹکانا اور طرح طرح کے خطرات اور مشکلات کے خلاف اپنی قوم کو جہاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یاد رہے کہ مساجد میں محراب کی موجودہ شکل عہد رسالت میں نہ تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے وضاحت فرمائی ہے کہ مساجد میں محرابوں کی آج جو مشہور و معروف شکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، آپ ایک روز حکومت کے کاروبار سر انجام دیتے، مقدمات کا فیصلہ کرتے، دوسرے روز اپنے گھر کے فرائض انجام دیتے۔ 30 دن انہوں نے صرف عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا اور اس دن اپنی عبادت گاہ پر پاسبان مقرر کر دیتے تاکہ لوگ ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ اس روز کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ اندر آئے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے عبادت کے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے تو ایسے وقت میں 2 اجنبیوں کا دیوار پھاند کر بغیر اجازت طلب کیے ہوئے اندر گھس آنا بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ سی لاحق ہوئی، وہ بھی اس چیز کو بھانپ گئے اور کہنے لگے، ڈریے نہیں، ہم تو 2 فریق ہیں اور اپنے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ازراہ نوازش حق و انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے اور ہم میں سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، جو فریق بھی ظلم اور عدوان یعنی گمراہی کی راہ پر گامزن ہے اسے عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت فرما دیجئے۔ اب وہ اپنا تنازع پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ یہ مجھ کو کہتا ہے کہ یہ 1 دمبی بھی مجھے دے دو، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس طرح میری دمبیوں کی تعداد پوری 100 ہو جائے گی اور تو اس 1 دمبی کی حفاظت کے جھنجٹ سے چھٹکارا پا جائے گا۔ یہ جب بات کرتا ہے تو چھا جاتا ہے اور سننے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ سچا ہے اور میری دادرسی کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رعب سے مجھ سے بات کرتا ہے کہ میں جواب دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ اس کی سراسر زیادتی ہے۔ یہ اتنا حریص ہے کہ 99 دمبیوں سے بھی اس کے چشمے آز یعنی لالچ والی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کے پاس صرف 1 دمبی دیکھ کر اسے اس پر رحم آئے اور 10-20 دمبیاں اپنے پاس سے اسے دے دے تاکہ اس کی حالت سنبھل جائے اور برادرانہ تعلقات کی لاج بھی رہ جائے۔ وہ اس کے پاس 1 دمبی بھی نہیں دیکھ سکتا، اسے بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ صریح ظلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکثر حصے داروں کا یہی دستور ہے، بڑے حصے والا اپنے سے کم حصے والے اور کمزور کو اس کی قلیل پونجی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ البتہ وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال سے خوگر ہوں یعنی عادت بنائی ہو، وہ اپنے دوسرے حصے داروں پر جبر نہیں کرتے، ان کا حق نہیں چھینتے، بلکہ حق و انصاف اور مروت و اخلاص کے تقاضوں کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی اپنی بات یاد آ گئی اور یہ خیال کیا یہ تو میری آزمائش کی جا رہی ہے۔ فوراً مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں راقے سے مراد ساجد ہے اور رکوع اور سجدوں کے معنوں میں اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے اس شعر میں ہے، وہ سجدہ کرتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور بارگاہ الہی میں ہر گناہ سے توبہ کی۔ اس شعر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ شعر کے ذریعے صرف اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ
کہ رکوع کا معنی سجدہ عام طور پر آتا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں داؤد علیہ السلام کی زندگی کا مکمل اور اصل واقعہ سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کے درس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کے ذریعے درس اور پیغام حاصل کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہی درس اور پیغام ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔